بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا یوشک ان یاتی علی الناس زمان، قریب ہے کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا يبقى من القرآن الا رسمہ، کہ ان قریب لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ صرف اسلام کا نام باقی رہ جائے گا اور قرآن کے ظاہری حروف اور الفاظ باقی رہیں گے۔ یہ زمانہ آ چکا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اسلام کا نام ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو اسلام کے شعائر ہیں وہ کچھ بھی باقی نہیں رہیں گے، صرف اسلام کا نام باقی رہے گا، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے وغیرہ۔ یعنی کیا مطلب؟ نماز آدمی کو، ہاں بھئی یہ اسلام کے شعائر میں سے ایک چیز ہے کیا نماز، لیکن نماز پڑھنے والا کوئی نہیں ہو، صرف نماز نام باقی رہے گا صلاح، یا نماز پڑھنے والے ہوں گے لیکن ان کا پڑھنا نہیں پڑھنا دونوں برابر، نام باقی رہے گا۔ زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، زکوٰۃ کا نام رہے گا۔ حج فرض ہو چکا ہے، معمولی بہانے پر حج نہیں کرے گا۔ یہ مطلب ہے اسلام کا نام باقی رہے گا۔ اور کیا ہوگا؟ وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ، اور قرآن کے صرف ظاہری حروف باقی رہیں گے۔ ظاہری حروف یعنی صرف ظاہری بہترین انداز میں پڑھنے کی فکر کی جائے گی۔ ایک قاری صاحب نے پڑھا خُذُوهُ فَغُلُّوهُ، بہترین انداز میں، اتنی بہترین آواز تھی، سب نے ماشاء اللہ کہا۔ اس کے قرات کے بعد ایک اللہ والے کا بیان تھا، اللہ والے بیٹھے اور رونا شروع کر دی۔ کہا کہ اللہ کے نبی کی وہ حدیث آج سامنے نظر آ رہی ہے کہ قاری قرآن مجید پڑھ رہا ہے، صرف ظاہری الفاظ پر غور، جو اس کا معنی ہے، ارے بھائی اس کے معنی پر کبھی تم نے غور کیا؟ اللہ تعالیٰ، یہ سورہ حاقہ کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے اس نالائق کو پکڑو اور جہنم میں پھینک دو۔ اس کے مطلب پر کوئی غور نہیں، قرآن کے احکام پر عمل نہیں، قرآن کے حلال کو حرام کی کسی کو فکر نہیں۔ یہ ہے مطلب قرآن کے صرف حروف باقی رہیں گے، جو اصل قرآن ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ شاید ہم دیکھ رہے ہیں، ہم قرآن کے اندر تدبر اور غور و فکر کا تو یہ سیکنڈ مرتبہ ہے، ہمیں ظاہری اعتبار سے قرآن دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا۔ ہم پڑھتے ہیں لیکن غلط پڑھتے ہیں، کتنی غلطی جس کی حد نہیں۔ کبھی ہم نے فکر کی کہ ہمارے قرآن کو صحیح کریں۔ بہت سے ہمارے بزرگ ایسے ہیں ان کو قرآن ہی پڑھنا نہیں آتا، داڑھی سفید ہو گئی، اور اب کہتے ہیں اب تو داڑھی سفید ہو گئی، اب کیا پڑھنا ہے؟ کوشش تو کر سکتے ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا حنیف صاحب دامت برکاتہم گجرات کے، انہوں نے ہمیں ایک واقعہ سنایا تھا کہ گجرات میں بروڈا کے اندر جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کا مکتب شروع کیا گیا، مکتب۔ پھر اس میں بہت سے بوڑھے بھی شریک ہو گئے، ان کو مکتب کے سالانہ جلسے میں دعوت دی گئی۔ دیکھا کہ اس میں 6 بوڑھوں نے قرآن مجید ختم کیا اور باقی جوان تھے جو قرآن مجید ختم کرنے والے تھے۔ خیر وہ ختم ہو گیا، بہت خوشی ہوئی۔ ان 6 بوڑھوں میں سے ایک بوڑھے کا انتقال ہو گیا، ان 6 بوڑھوں میں سے جنہوں نے قرآن ختم کیا۔ بوڑھا کسے کہتے ہیں؟ بوڑھے عام طور پر سفید داڑھی کس کی؟ جوان کی ہوتی ہے، آج تو جوان کی بھی ہو رہی ہے، اس کا نہیں، عام طور پر کس کی ہوتی ہے؟ بوڑھے کی ہوتی ہے نا۔ ہاں، جو لوگ یہ عذر پیش کرتے ہیں اب تو بال سفید ہو گئے، لیکن ان بوڑھوں نے بال سفید ہونے کے باوجود بھی کوشش کی اور قرآن مجید کی تکمیل کی۔ ان میں سے ایک بوڑھے کا انتقال ہو گیا۔ بروڈا کے ایک عالم نے ان کو خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور چاروں طرف پھول ہیں۔ تو انہوں نے خواب دیکھنے والے نے پوچھا حضرت کیسا معاملہ ہوا؟ کہا اللہ نے میری مغفرت فرما دی اور کہا کہ اتنی عمر میں بھی تو نے میرے قرآن مجید کو کوشش کر کے سیکھا، جا میں نے تیری مغفرت کر دی۔ کوشش کرنا ہے، اللہ دینے کے لیے بیٹھے۔ ہم بھی جب شروع میں تجوید سیکھنے کے لیے بیٹھے، میری عین ہی نہیں نکلتی تھی، میں نے سوچا اب عین نہیں نکلے گی، لیکن اب چونکہ استاد کا ڈر تھا، لگے رہے، اب عین نکل گئی، سب نکل گیا الحمدللہ۔ ایک وقت وہ تھا کہ ہمیں ظاہری اعتبار سے سیدھے قرآن پڑھنے نہیں آتا، لگے رہے، اللہ کی توفیق سے اللہ نے ایسا نوازا کہ قرات سبا بھی ختم ہوئی، عشرہ بھی ختم ہو۔ 7 طریقے سے قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے آگے اور 10 طریقے سے بھی قرآن پڑھ لیتے ہیں الحمدللہ۔ لگے رہو، اللہ دینے والے ہیں۔
ہم اپنی آدمی جو آدمی اپنی قابلیت پر بھروسہ کرتا ہے وہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا. ہاں، جو آدمی کوشش کے ساتھ اللہ پر نظر جس کی ہوتی ہے وہ آگے بڑھے. اصل تو یہ ہے کہ اللہ قبول کرے. قابلیت کا کچھ اعتبار نہیں ہے، قبولیت اصل ہے کہ اللہ ہمیں قبول کر لے. اس لیے کوشش کرنا ہے. تو قرآن صرف اس کا رسم باقی رہے گا. قرآن کے جو علوم ہیں، آداب ہیں، وہ سب ختم ہو جائیں گے. اللہ عافیت کے ساتھ حفاظت فرمائے. اور ہم بھی کوشش کریں ہمارے بچوں کے لیے بھی کوئی نظم ہم کریں، ہمارے بچوں کے لیے بھی کوئی نظم کریں. آپ کو شاید معلوم نہیں ہے باطل نے مذہب اسلام کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا کام کیا ہے. ہمارے اکابرین نے یہ سب دیکھ کر اب پوری دنیا میں مکاتب کا جال بچھایا ہے، جس کی برکت سے الحمدللہ بہت سے مسلمان جو مرتد ہو گئے تھے وہ دوبارہ اسلام میں داخل ہو گئے. آپ خود دیکھیں ہمارے بہت سے بچے ایسے تھے مکاتب شروع کرنے سے پہلے ان کو نبی کا نام معلوم نہیں تھا، لیکن آج اسلام کی جتنی موٹی موٹی معلومات ہو سکتی ہے سب آ چکی الحمدللہ. تو ہم جو بڑے ہیں بڑے بھی فکر کریں. اگر مولانا کے پاس وقت نہیں ہے آپ جائیں ان کے پاس کہ آپ اپنی ضرورت سمجھیں. آپ اپنی ضرورت سمجھیں گے انشاءاللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی اور حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں 10 آیات سکھاتے تھے، پھر آگے نہیں بڑھاتے تھے جب تک ہم ان 10 آیتوں کو صحیح سیکھ کر اس پر عمل نہ کر لیتے ہمیں آگے نہیں بڑھاتے تھے. اللہ کے نبی ہمیں قرآن کے ساتھ عمل بھی سکھاتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر ابن خطاب کے بیٹے، یہ 8 سال تک لگاتار سورہ بقرہ سیکھتے رہے. 8 سال تک. اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ 12 سال میں انہوں نے سورہ بقرہ سیکھی ہے، اور جب ختم کیا تو ایک اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کیا. یہ کون؟ یہ عمر ابن خطاب، خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین، جن کے بارے میں نبی نے فرمایا عمر فی الجنہ، دنیا ہی کے اندر کہ میرا عمر تو جنتی ہے. یہ خود اہل زبان ہیں، یہ 12 سال میں سیکھ رہے ہیں. آج میں نے 1-2 کتابیں پڑھ لی، 1-2 حدیثیں پڑھ لی، میرے جیسا محدث کوئی نہیں، میرے جیسا علامہ کوئی نہیں. اللہ ہماری آپ کی حفاظت فرمائے.